ذاکر نائک کا جو میدان تھا نا شبلی صاحب، اس نے تجاوز کیا اس سے. اگر وہ یہود نصارہ اور ہنود کے بارے میں کرتا رہتا نا، ان کو جواب دیتا غیر مسلموں کو، تو ٹھیک تھا. اس نے جو شیخ احمد دیداد مرحوم نے جو کوشش کی تھی وہ اس نے یاد کر لی، ٹھیک تھا، وہ کام ہندوؤں کو جواب دیتا تھا. مگر جب اس نے بھی حدیث اور فقہ میں دخل دینا شروع کیا نا، اس کے اب وہ بہت سے سوالوں کے مجھ میں ایک کتاب آ گئی، میں نے وہ بھی ساری پڑھی، نشان کی. کئی جگہ قرآن سے ہی بے خبر ہے کہ وہ بات قرآن نہیں، دوسری جگہ اس کا بھی پتہ نہیں، انکار کر دیتا. اور یہ بعد میں جو ظلم ڈایا ڈاکٹر اسرار گئے، انہوں نے اس کو بھی اسی راستے پر لگا دیا، صاف کہہ دیا کہ حسین باغی سے یزید سیدنا امیر المومنین. اس کے بعد تو میں نے بالکل اس کا نام اپنی لسٹ سے نکال دیا. ڈاکٹر اسرار کے بارے جو آیا تھا نظریہ اسلام کے بارے میں کہا، ان کی بات تصدیق وہ بھی بیٹا یہ میرے ساتھ ہی تھے، انہوں نے ریکارڈ کیا. وہ سارا جب لے گا جتنے تھے نا گدی نشین بیٹا، وہ سارے میرے پاس آئے. انہوں نے کہا ہمارے دادا کی داڑھی کو اس نے ہاتھ ڈالا اور یہ سنایا کہ نماز پڑھائی شراب کی حالت میں. تو لاہور میں پھر ایک ہوٹل میں ہوا تھا، بہت سارے لوگ جمع تھے، تو میں نے پوری تقریر کی اور اس کی تردید کی ہے کہ بالکل غلط حوالے دے دے کر یہ لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں وہ تو اتنی بڑی بات کہہ دی انہوں نے. تو 2-3 مرتبہ یہ بیٹا میرے ساتھ ہی بیٹھا، ہم وقت لے کر ان کی جماعت کے لوگ بھی، ہم بھی 2 مرتبہ بات ہوئی ڈاکٹر صاحب سے آمنے سامنے. انہوں نے صاف اعتراف کیا، اللہ گواہ کہ مجھے نہ حدیث آتی ہے نہ میں فقہ جانتا ہوں، قرآن مجید کا علم ہے مجھے. وہ قرآن پر بھی بات ہوئی تو کہنے لگے یہ دور کو میرے خیال میں یہ پہلے ہونے چاہیے. تو میں نے کہا توبہ توبہ، آپ اللہ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ اللہ نے غلط لکھا. تو ڈاکٹر صاحب کو اللہ کے حوالے کریں، وہ بالکل نہ مقبول الحوال. ڈاکٹر صاحب صاف کہا انہوں نے کچھ، یہ بچے ساتھ تھے، کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ جو توبہ نا اس کا پہلا اور چوتھا جلسہ ہے ایک جگہ ہونے چاہیے تھے، دوسرا اور تیسرا پہلا. میں نے کہا توبہ توبہ توبہ، آپ اللہ کو اصلاح دے رہے ہیں. جس نے شوق پورا کرنا نا صلاح عام ہے یاران نقطہ نہ کی. آپ مرد لے چلیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس لے چلیں، بات ہوگی دلائل کے ساتھ. یہ مولوی حضرات جیسے کرتے ہیں ویسی بات نہیں. ضروریت کو جو رعایت دیتے نا، یہ کوئی سنیت نہیں، نہ اس کا سنیت سے کوئی تعلق. یہ جو ظالمانہ حکومت، ایسا رواج جس نے دین اسلام کو بدنام کر دیا. حسین علیہ السلام کے بارے میں تبھی تو اقبال نے پورا ایک باب لکھ دیا، تا قیامت کسے استبداد کر. ڈکٹیٹرشپ کی جڑ تو آپ نہیں کرتے. امت کو پوچھے بغیر زبردستی بیٹھنے والا کب خلیفہ ہو سکتا؟ وہ تو غاصب ہے، امت کا حق چھینتا. نقش اللہ برسہرا نوشت. تم کہتے حسین نے خون دیا، خون نہ کہو، خون سے لا الہ الا اللہ لکھا کہ اللہ کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو ماننے والا غیروں کے سامنے نہیں جھکتا.